نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے حدیبیہ کی ٹریٹی کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس سیشن میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ حدیبیہ کی ٹریٹی کا امپیکٹ کیا رہا، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا کہ مکہ کے مشرکون مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روکے، رائٹ؟ وہ لوگ مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دیے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار مکہ والوں کو یہ میسج بھجوایا کہ وہ لوگ صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور امن چاہتے ہیں، وہ لوگ جنگ نہیں کرنا چاہتے، بس عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے۔ لیکن بار بار یہ بات مشرکون کے سامنے رکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ اس بات کو نہیں مانے۔ تو کافی ڈسکشنز کے بعد مشرکون کی طرف سے سہیل بن عمرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے نیگوسیشنز کیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ صلح کیے، اور کیا بات طے ہوئی؟ صلح کس بات پر ہوئی تھی؟ پہلا یہ کہ اس سال مسلمان عمرہ نہیں کریں گے، یعنی جس سال وہ لوگ عمرہ کرنے گئے تھے وہ سال عمرہ نہیں ہو سکتا، وہ لوگ اگلے سال آئیں گے اور صرف 3 دن کے لیے آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور وہ بھی بنا کسی ہتھیار کے۔ وہ صرف اپنے ساتھ ایک تلوار لا سکتے ہیں، وہ بھی بیگ میں رکھ کر لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ کہ ان دونوں پارٹیز میں یعنی مسلمانوں اور مکہ کے مشرکون میں اگلے 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ کہ کوئی بھی آدمی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو اس کو کوئی نہیں روکے گا، اور اسی طرح کوئی بھی قریش کے گروپ کو بھی جوائن کر سکتا ہے اور اس کو بھی کوئی نہیں روکے گا۔ چوتھی بات یہ تھی کہ اگر قریش سے کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے، یعنی مسلمانوں کو جوائن کرنا چاہتا ہے، تو اس کو جب تک اس کی ولی کی اجازت نہیں مل جاتی وہ ایسا نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر مکہ سے کوئی بھی آدمی مدینہ آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمانوں کو جوائن کرنے کے لیے، تو جب تک کہ اس کی ولی کی اجازت نہیں ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسلمانوں میں جوائن کرنے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس آدمی کو واپس قریش کے پاس بھیجا دیں گے۔ لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گروپ سے کوئی بھی آدمی قریش کے گروپ کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ بالکل آ سکتا ہے، اس پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی ان کی ٹریٹی، اور ان کنڈیشنز پر صلح ہوئی۔ پر کیا یہ کنڈیشنز فیئر تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ دیکھیے مکہ کے مشرکون کس طرح کے ضدی لوگ تھے، وہ اپنی بات منوا کر ہی رہے۔ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات کو مان بھی لیے۔ کیونکہ اگر یہ نہیں مانتے تو ان کے بیچ صلح ہوتی ہی نہیں، رائٹ؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صلح چاہتے تھے، اس لیے وہ خاموشی سے ان کی باتوں کو ایکسیپٹ کر لیے۔ اور اس ٹریٹی آف حدیبیہ کا بینیفٹ کیا رہا؟ اس کا فائدہ کیا رہا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے بولے کہ اس ٹریٹی میں بھی ہماری جیت ہے، تو صحابہ کا ریاکشن یہ تھا کہ ایسے کیسے اس ٹریٹی میں ہماری جیت ہے؟ انفیکٹ ہم نے تو ان کی ساری باتیں مان لی ہیں۔ تو صحابہ کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے تو کمپرومائز کر لیا ہے، تو اس میں جیت کیسے ہوئی؟ تو دیکھیے اس وقت ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ ان کے لیے یہ جیت تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے اس صلح کو، اس ٹریٹی کو فتحً مبیناً کہا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ فتح کی فرسٹ آیہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو کھلی فتح دی ہے۔ اللہ نے اس آیت میں کہا ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ نے اس بات کو کلیئرلی کہہ دیا ہے کہ یہ ٹریٹی مسلمانوں کے لیے جیت ہے۔ پر کیسے؟ کیونکہ اسی صلح کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے مکہ کانکر کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہی صلح حدیبیہ مکہ پر جیت دلائے گی، اور اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اس وقت ان کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے بدلے اللہ ان کو ضرور جیت دلائیں گے۔ اور یہ لیسن ہمارے لیے بھی ہے کہ ہماری لائف میں بھی کبھی ہم ایسے سچویشنز میں آ جاتے ہیں جس میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح ہونے کے باوجود بھی کمپرومائز کر رہے ہیں، رائٹ؟ ہم آگے والے کے سامنے جھک رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کچھ غلط کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، اور اللہ سب کے ساتھ انصاف کرنے والے ہیں، رائٹ؟ بس اس وقت ہمیں صبر کرنا ہوتا ہے، لیکن صحیح وقت آنے پر اللہ جیت ضرور دلاتے ہیں۔ خیر، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنے جانوروں کو ذبح کیے اور احرام سے نکل گئے اور مدینہ واپس گئے، ٹھیک ہے۔
اب مدینہ پہنچنے کے کچھ دن بعد مکہ سے کچھ عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اسلام قبول کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ اور جب مشرکون کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے یہ میسج بھجوایا کہ ان عورتوں کو فوراً لوٹا دیا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے بیچ یہ اگریمنٹ ہوا تھا رائٹ کہ مکہ سے جو بھی آدمی مدینہ جائے گا تو اس کو اس کے ولی کی اجازت لینی ہوگی۔ تو یہ عورتیں بنا ان کے ولی کی اجازت کے آ گئی تھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشرکون کو نہیں لوٹائے۔ بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کو واپس مکہ نہیں بھیجے۔ ان فیکٹ مشرکون سے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے بیچ جو ٹریٹی ہوئی تھی وہ آدمیوں کے لیے ہوئی تھی، ہم نے تو عورتوں کے لیے کوئی ٹریٹی ہی نہیں کی، کوئی اگریمنٹ ہی نہیں ہوا ہمارے بیچ۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ کیونکہ ایک تو ان کی ٹریٹی میں عورتوں کو اسپیسیفکلی مینشن نہیں کیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اس حساب سے عورتوں کو لے کر قریش کے ساتھ ان کا کوئی اگریمنٹ نہیں ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جب ہی اللہ کی طرف سے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 10 نازل ہوئی جس میں اللہ یہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب مومن عورتیں ہجرہ کر کے تمہارے پاس آئے تو ان کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کی ایمان کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کو واپس نہ کرو، نہ وہ کفار کے لیے حلال ہے نہ کفار ان کے لیے حلال ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا تھا کہ جو بھی عورتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان ہونے کے لیے آئی ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعہ لیے، ٹھیک ہے؟ ان سے اوتھ لیے، ان سے قسم لیے کہ وہ لوگ اسلام پر رہیں گے، اسلام قبول کریں گے، اور ان کو مدینہ میں ہی رہنے کی اجازت دے دی ہے۔ اللہ نے اس آیت میں یہ بھی کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جو عورتیں تھیں جو مسلمان ہوئی تھیں ان کے جو کفار شوہر ہیں ان کو مہر دے کر ان عورتوں کو آزاد کر دیں، ٹھیک ہے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا تھا، ان عورتوں کا مہر ادا کیا گیا تھا اور ان لوگوں کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے مشرکون کے بیچ حدیبیہ کی صلح ہوئی تو آبویسلی اس کی نیوز کافی ٹرائبس تک پہنچی، ٹھیک ہے؟ تو ایک ٹرائب جو بنو خزاعہ کی ٹرائب تھی، جب ان کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی طرف ہو گئے، ٹھیک ہے؟ بنو خزاعہ بہت پہلے سے ہی بنو ہاشم کے قریبی دوست ہوا کرتے تھے۔ کب سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بن عبد مناف کے وقت سے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہ لوگ قریش کے بھی دوست ہوتے تھے، کیونکہ ان کی دوستی ایکچولی تو قریش سے تھی نا۔ اب کیونکہ ان کو یہ پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ کمپرومائز کر لیا ہے تو اب وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لیے، صلح کر لیے۔ تو ایک طرف بنو خزاعہ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو گئے، تو ایک اور ٹرائب تھی جو بنو بکر، یہ لوگ قریش کی طرف ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف تھے، ٹھیک ہے؟ خیر، تو اب مکہ میں اس صلح کے بعد کیا ہو رہا تھا؟ کیا اس صلح کے بعد مکہ میں جو مسلمان رہ رہے تھے مشرکون ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہے تھے یا پہلے جیسا ہی ظلم کر رہے تھے؟ تو بیسکلی مکہ میں کچھ نہیں بدلا۔ اس ٹریٹی کے بعد بھی، اس صلح کے بعد بھی مسلمانوں کو ٹارچر کیا جا رہا تھا جیسے پہلے ہوتا تھا۔ مشرکون تب بھی مسلمانوں کو ستا رہے تھے اور ان کو ٹارچر کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا رائٹ کہ جو مسلمان مکہ میں رہتے تھے جس کو موقع ملا وہ لوگ مکہ سے نکل گئے، لیکن ایسے کچھ اور لوگ تھے جو تب بھی مکہ میں رہ رہے تھے، جو مسلمان تھے لیکن وہ مکہ سے باہر نہیں جا سکے، وہ لوگ نہیں نکل سکے۔ اس میں سے کچھ غلام تھے، کچھ غریب لوگ تھے، ٹھیک ہے، جن کے پاس پیسے نہیں تھے ٹریول کرنے کے لیے، یا ان کے ماسٹرز ان کو آزاد نہیں کیے تھے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے بھی مسلمان تھے جو مکہ میں رہ رہے تھے جس کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا۔ تو ایک دن کیا ہوا، مکہ کے مسلمانوں میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا ابو بصیر، وہ مکہ سے بھاگ گیا، ٹھیک ہے؟ وہ مسلمان تھا اور وہ بھاگ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ آیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولا کہ وہ مکہ سے بھاگ کر آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پناہ دیں۔ مین وائل جب قریش کو اس بات کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے آدمیوں کو مدینہ بھیجا کہ وہ جا کر ابو بصیر کو واپس لے کر آئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر سے کہا کہ ہم تم کو رکھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے اور قریش کے بیچ یہ ٹریٹی ہوئی تھی کہ اگر کوئی بھی وہاں سے آتا ہے، مکہ سے آتا ہے، تو اس کو اس کی ولی کی اجازت کی ضرورت ہے۔ اب یہ بات سن کر ابو بصیر کو واپس مکہ جانا تھا، تو ابو بصیر ان دو آدمیوں کے ساتھ مکہ واپس جا رہے تھے، لیکن راستے میں ہی ابو بصیر نے ان میں سے ایک آدمی کا قتل کر دیا
اور جو دوسرا آدمی تھا اس کو بھی مارنا چاہا، لیکن اس سے پہلے وہ آدمی وہاں سے بھاگ نکلا اور وہ بھاگ کر سیدھا مدینہ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بصیر کے بارے میں بولا کہ کس طرح ابو بصیر نے اس کے ساتھی کو مار دیا اور اس کو بھی مارنا چاہتے ہیں۔ اتنے میں ہی ابو بصیر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور کہا گیا ہے کہ اس حرکت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بصیر سے ناراض ہوئے، کیونکہ ابو بصیر نے اس آدمی کی جان لی، ٹھیک ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا کہ وہ کیوں ان کو مدینہ میں نہیں رکھ سکتے۔ تو اب جب ابو بصیر کو یہ سمجھ آیا کہ وہ مدینہ میں نہیں رہ سکتے، تو وہ مدینہ سے تو نکل گئے لیکن مکہ نہیں گئے۔ وہ راستے میں ہی ایک جگہ تھی جس کا نام تھا ذوالحلیفہ، وہاں پر وہ آؤٹسکرٹس میں جا کر اکیلے رہنے لگے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ بات ابو جندل تک پہنچی، یاد ہے ابو جندل کون ہے؟ سہیل بن عمرو کے بیٹے تھے ابو جندل۔ ہم نے لاسٹ سیشن میں پڑھا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمرو کے بیچ صلح ہوئی تو ابو جندل مکہ سے بھاگ کر بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو واپس مکہ جانا پڑا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ نہیں لے جا سکے، رائٹ۔ تو اب جب ان کو واپس مکہ لے جا کر باندھ دیا گیا تھا، تو اب جب ان کو پتہ چلا کہ ابو بصیر مکہ سے بھاگ گئے اور وہ اکیلے کہیں رہ رہے تھے، تو جب ان تک یہ نیوز پہنچی تو وہ بھی مکہ سے بھاگ گئے۔ جیسے ہی ان کو موقع ملا وہ بھی مکہ سے بھاگ گئے اور جا کر ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگے۔ تو اب جب یہ بات اور لوگوں کو پتہ چلی تو مکہ سے جو بھی مسلمان تھے جو بھاگنا چاہتے تھے وہ سب ایک کے بعد ایک مکہ چھوڑ کر بھاگنے لگے اور ابو بصیر کے گروپ کو جوائن کرنے لگے، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ سب آ کر ابو بصیر کے ساتھ وہیں آؤٹسکرٹس میں رہنے لگے، کیونکہ دیکھیے یہ لوگ تو مدینہ نہیں جا سکتے تھے، رائٹ، اور ان کو مکہ سے بھی بھاگنا تھا۔ تو ان کو بھی لگا کہ کم سے کم یہ لوگ ابو بصیر کے گروپ کو اگر جوائن کر لیں تو یہ لوگ مکہ کے مشرکون کے ٹارچر سے تو بچ جائیں گے۔ تو اب دیکھتے دیکھتے کافی سارے لوگ ابو بصیر کے گروپ کو جوائن کر لیے اور یہ بھی ایک بہت بڑا گروپ بن گیا۔ اب یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ مکہ کے مشرکین کے جو کیراوانز ہوتے تھے ان کو ریڈ کرتے تھے۔ یہ لوگ آؤٹسکرٹس میں رہتے تھے، رائٹ۔ تو جو بھی کیراوانز مکہ کے مشرکون کے جو ہوتے تھے، جو کیراوانز مکہ سے سریا کو جاتے تھے، تو یہ لوگ ان کیراوانز کو لوٹتے تھے، ان پر حملہ کرتے تھے۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان کا گروپ بڑھتا گیا، تو یہ لوگ اب ہر کیراوان کو لوٹنے لگے۔ تو دیکھیے یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ ایک تو یہ لوگ اس ظلم کا بدلہ لے رہے تھے جو مکہ کے مشرکون ان کے ساتھ مکہ میں کر رہے تھے، رائٹ، اور دوسرا ان مشرکون کی وجہ سے یہ لوگ مدینہ بھی نہیں جا سک رہے تھے، رائٹ۔ تو اب یہ لوگ اپنا بدلہ ایسا نکال رہے تھے کیونکہ اب ان کو موقع ملا تو اب یہ لوگ مشرکون کے ہر کیراوان پر ریڈ کر رہے تھے، ان کو تنگ کر رہے تھے۔ اور دوسری طرف مکہ کے مشرکون بھی ان سے بہت زیادہ تھک گئے تھے، کیونکہ ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا لاس تھا، ایک کے بعد ایک کیراوانز ان کے لوٹے جاتے تھے۔ تو یہ لوگ تھک کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان سے ریکویسٹ کیے یہ کہہ کر کہ پلیز آپ ابو بصیر کو اور ان کے گروپ کو مدینہ بلا لیں تاکہ یہ لوگ ہمارے کیراوانز پر ریڈ نہ کر سکیں۔ تو دیکھیے یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ریکویسٹ کیوں کیے کہ ان لوگوں کو مدینہ بلا لیں؟ کیونکہ یہ لوگ اچھے سے جانتے تھے، یہ لوگ بہت اچھے سے سمجھ گئے تھے کہ یہ جو ابو بصیر کا گروپ ان کے اوپر حملہ اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے ان کو مدینہ جانے سے روک دیا، رائٹ۔ ان لوگوں کی قریش کی وجہ سے یہ لوگ مدینہ نہیں جا سک رہے تھے، یہ ان کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا تھا۔ اسی لیے انہوں نے سوچا کہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر یہ کہیں کہ ان کو واپس مدینہ بلا لیں تو شاید یہ لوگ ان کی بات سن لیں گے اور یہ لوگ ان پر حملہ نہیں کریں گے، اور ویسے ہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسلمانوں کے گروپ کو مدینہ بلایا اور یہ لوگ بھی خوشی خوشی مدینہ آ کر رہنے لگے۔ تو اب اس کے بعد سے مکہ کے مشرکون نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سے جو بھی مکہ کا مسلمان مدینہ آنا چاہتا ہے تو وہ بنا کسی کے اجازت کے، بنا کسی کے روک ٹوک کے مدینہ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح مشرکون نے خود اپنے فیصلے کو بدل دیا اور مسلمانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی جیت تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب صلح حدیبیہ کا امپیکٹ کس طرح ہوا؟ اب مکہ کے مسلمانوں کو یہ پرمیشن مل گئی تھی کہ وہ بنا کسی کے روک ٹوک کے مدینہ جا کر رہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی جیت تھی، ٹھیک ہے۔ تو بائی دا وے یہ جو حدیبیہ کی جو ٹریٹی ہوئی تھی وہ کس ایئر میں طے کی گئی تھی؟ یہ ہجرہ کے 6th ایئر کی بات تھی، ٹھیک ہے۔ تو کہا گیا ہے کہ حدیبیہ کی صلح کے بعد اگلے 2 سال تک کافی سارے ٹرائبس اور سٹیٹس جو ہیں وہ اسلام پر آئے،
اور دیکھتے دیکھتے مسلمانوں کے نمبرز بہت زیادہ بڑھتے گئے۔ اور یہ بات کیسے پتہ چلتی ہے؟ کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے مکہ گئے تب ان کے ساتھ کتنے مسلمان تھے؟ جب یہ صلح حدیبیہ ہوئی تو کتنے لوگ تھے، کتنے مسلمان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 1400 مسلمان تھے، ٹھیک ہے۔ لیکن 2 سال بعد جب مکہ کو کانکر کیا گیا، جب مکہ پر فتح ہوئی، تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے مسلمان گئے تھے؟ اراؤنڈ 10,000 مسلمان۔ اس سے یہ بات صاف صاف پتہ چلتی ہے کہ یہ 2 سال میں کتنے سارے لوگ مسلمان ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور انفیکٹ 7th ایئر آف ہجرہ میں کہا گیا ہے کہ قریش کے ایلیٹ گھروں میں سے، سب سے بڑے بڑے گھروں میں سے 3 بڑے لوگ اسلام پر آئے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کون تھے؟ ایک تھے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، ایک تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، اور ایک تھے عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ۔ اور یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے عہد لے کر اسلام قبول کیے، اور ان کے اسلام میں داخل ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قریش نے خود اپنے خون کو ہمارے حوالے کر دیا۔ تو اب ایسا کیوں ہوا کہ سڈنلی اتنے سارے لوگ اسلام پر آنے لگے؟ کیونکہ دیکھیے اب تک مسلمان کیا کر رہے تھے؟ وہ سروائیو کرنے کے لیے جنگ کرتے رہ رہے تھے، رائٹ، جس میں ان کا کافی سارا وقت، ان کا کافی سارا مال، ان کے کافی سارے لوگ لگ گئے تھے، رائٹ۔ لیکن کیونکہ اب قریش اور مسلمانوں کے بیچ یہ ٹریٹی ہوئی تھی، رائٹ، یہ پیس ٹریٹی ہوئی تھی کہ 10 سال تک کوئی جنگ نہیں کریں گے، تو اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دوسری چیزوں پر فوکس کرنے کا وقت ملا، ٹھیک ہے۔ تو یہ وقت اسلام میں بہت ہی پیسفل وقت رہا، ٹھیک ہے، مسلمانوں کے لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی سکون کا وقت تھا یہ، کیونکہ یہ لوگ قریش کے ساتھ جنگ میں نہیں تھے۔ تو اب کیونکہ ان کو پیس ٹریٹی ملی یا پھر یہ لوگ سکون سے رہ رہے تھے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ آرام سے رہیں بنا کچھ کیے، رائٹ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان یہ لوگ دوسری چیزوں پر فوکس کر رہے تھے۔ بیسکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو اپنے نیبرنگ کے جو بھی ٹرائبس تھے، جو بھی مدینہ کے آس پاس کے ٹرائبس تھے، وہاں بھیجتے تھے تاکہ وہ ان کے ٹرائبس کے ساتھ جا کر بات کریں، ان کے ساتھ صلح کریں اور ان کو اسلام کی طرف بلائیں، ٹھیک ہے۔ بیسکلی اب جو دعویٰ دے رہے تھے، یہ دعویٰ جو تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا، اور بہت سارے ایریاز میں یہ لوگ جا کر اسلام کا دعویٰ دے رہے تھے، جس طرح کافی سارے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی، اور کہا گیا ہے کہ کئی سارے لوگ اس وقت اسلام میں آئے۔ اب دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے تھے؟ وہ اپنے آس پاس کے جتنے بھی ٹرائبس تھے، یا جتنے بڑے اسٹیٹس تھے، یا جتنے بھی بڑے کنگڈمز تھے، ان کے لیڈرز کو لیٹرز لکھتے تھے، ان کے لیڈرز کو خط لکھتے تھے، اور ان خط کے ذریعے، ان لیٹرز کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو اسلام کا دعویٰ دیتے تھے۔ تو ایسا کیوں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لیڈرز کو یا ان بادشاہوں کو یہ لیٹرز بھیجتے تھے؟ کیوں ان کو اسلام کی طرف بلاتے تھے؟ کیونکہ دیکھیے، اگر کوئی لیڈر، اگر کوئی بادشاہ اسلام کی طرف آ جائے تو پھر یہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے لوگ بھی اسلام کی طرف آ سکتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لیٹرز کیسے پہنچاتے تھے ان لیڈرز تک، ان بادشاہوں تک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مسلمانوں کو چنتے تھے اور ان کے ہاتھوں یہ لیٹرز بھجواتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ جا کر ان بادشاہوں تک یہ لیٹرز پہنچائیں۔ بیسکلی یہ مسلمان جو تھے وہ ان کی انوائے کی طرح، ان کی میسنجر کی طرح کام کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ انفیکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نام کا ایک سلور کا سیل بھی بنوایا، کیونکہ جب بادشاہ کو لیٹرز بھجواتے تھے تو ان لیٹرز پر سیل ہونا ضروری تھا، اور جب تک یہ سیل نہیں ہوتا تھا تو وہ لیٹرز کنسیڈر نہیں کیے جاتے تھے، ان لیٹرز کو کوئی پڑھتا نہیں تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جتنے لیٹرز بھجوائے ان سب پر ان کا نام ہوتا تھا، ان کا سیل ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ لیٹرز بادشاہوں تک بھجوائے گئے۔ تو اب جتنے بھی لیٹرز بھجوائے گئے اس میں سے ایک لیٹر گیا ایبیسینیا کے بادشاہ نجاشی کو، ٹھیک ہے۔ نجاشی مسلمانوں کے لیے سافٹ کارنر رکھتا تھا، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، رائٹ۔ جب مسلمان مکہ سے پہلے ہجرہ کر کے گئے تھے، رائٹ، تو نجاشی نے ان کی مدد کی، وہ لوگ نجاشی کے پروٹیکشن میں، اس کے کیئر میں رہنے لگے، رائٹ، لیکن وہ خود اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ لیٹر بھجوایا اور اسلام کی طرف بلایا، تب اس نے اسلام قبول کیا۔ اور اس کے اراؤنڈ 2 سال بعد جب نجاشی کی موت ہوئی تو اس دن کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ نیوز پہنچی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی مدینہ میں،
ٹھیک ہے. اب ایسے کئی لیٹرز بھجوائے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے بادشاہوں کو یہ لیٹرز بھجوائے. جیسے ایک لیٹر بھیجا گیا ایجپٹ کے بادشاہ کو، ایک اور لیٹر بھیجا گیا رومن امپائر کے بادشاہ کو. تو یہ لیٹرز میں ان کو دعویٰ دیتے تھے، ٹھیک ہے، اسلام کی طرف بلاتے تھے. تو جو لیٹر بھیجا گیا تھا رومن امپائر کے بادشاہ کو، جس کا نام تھا ہیراکول، ٹھیک ہے. تو ہیراکول کو جب یہ لیٹر بھیجا گیا، اور بائی دا وے رومنس کون تھے؟ یہ کرسچینس تھے، ٹھیک ہے. ان کا ایکسٹینشن تھا بائزنٹین امپائر، رومن امپائر کا ہی ایکسٹینشن تھا بائزنٹین امپائر. تو اس وقت کے سب سے بڑے دو امپائرز جو تھے وہ تھے رومن امپائر اور پرشین امپائر، ٹھیک ہے. اور ان دونوں امپائرز میں بیسکلی دشمنی تھی اور ان دونوں میں جنگیں ہوتی تھیں. تو یہ جو ہیراکول تھا یہ رومن امپائر کا بادشاہ تھا، اور کہا گیا ہے کہ اس وقت وہ جیروزلم آیا تھا پلگرمج پر، کیونکہ تبھی انہوں نے یعنی رومن امپائر نے جنگ کی تھی پرشینز کے ساتھ اور پرشینز کو ہرا دیا تھا. تو وہ اس بات کی خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے پلگرمج پر آیا. کہاں؟ جیروزلم. تو اب کیونکہ یہ کرسچین تھا، رائٹ، اور اس وقت جیروزلم میں کرسچینز رہتے تھے، ٹھیک ہے، یہود نہیں رہتے تھے. یہود جو تھے وہ اس وقت کئی دوسری جگہوں پر جا کر بسے تھے، جیسے کہ خیبر، ٹھیک ہے. خیر، تو اب جب ہیراکول جیروزلم آیا تب اس کو یہ لیٹر دیا گیا، اور اس کا انسیڈنٹ صحیح بخاری میں نریٹ کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ اس کی سٹوری ابو سفیان نے سنائی تھی، ٹھیک ہے. تو جو انسیڈنٹ نریٹ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جب ہیراکول کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لیٹر ملا تو اس نے لیٹر پڑھا اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ جاؤ اور پتہ کرو کہ کہیں قریب میں کوئی عرب کی قوم کا آدمی ملے تو اس کو لے کر آؤ، وہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور ڈیٹیلز بتا سکے گا. تو اس وقت قریش سے ابو سفیان کا کیروان جیروزلم کے قریب تھا، ٹھیک ہے. تو ابو سفیان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے. تو ہیراکول کے آدمی نے جب ابو سفیان کو دیکھا اور باقی لوگوں کو دیکھا تو وہ ان کو لے کر ہیراکول کے پاس آیا. اب ہیراکول نے ان سے پوچھا کہ تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لینیج سے کون قریب ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تم میں سے کون قریب ہیں. تو لوگوں نے ابو سفیان کا نام لیا کیونکہ وہ قریش سے تھے. تو ہیراکول نے ابو سفیان کو آگے بٹھایا اور ان کے پیچھے باقی سب کو بٹھایا، اور ہیراکول نے ابو سفیان سے کہا کہ میں تم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ بھی پوچھوں گا اس کا تم صحیح جواب دینا. یہ بات سن کر ابو سفیان نے کہا کہ ہاں، میں آپ کو جو بھی ہے صحیح جواب دوں گا، کیونکہ دیکھیے وہ ہیراکول کے سامنے بیٹھے تھے، رومن امپائر کے کنگ کے سامنے بیٹھے تھے آفٹر آل. تو وہ آبویسلی جھوٹ بول کر اپنا امیج تو خراب نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اب ہیراکول نے ابو سفیان سے کچھ سوال کیے. سب سے پہلے اس نے پوچھا محمد کا لینیج، ان کی نسل کیسی ہے؟ ابو سفیان نے کہا وہ سب سے بہترین لینیج سے ہیں، بہترین نسل سے ہیں. ہیراکول نے پوچھا کیا اس سے پہلے کسی نے یہ دعویٰ کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. ہیراکول نے پوچھا کیا ان کے پچھلے نسل سے، ان کے باپ دادا سے کوئی بادشاہ تھے؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. ہیراکول نے پوچھا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہیں کیا وہ غریب ہیں یا پیسے والے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا وہ لوگ غریب ہیں. ہیراکول نے پوچھا کیا محمد کے فالوورز دن بدن بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا بڑھ رہے ہیں. ہیراکول نے کہا جو لوگ اس دین پر آ رہے ہیں کیا وہ واپس اس دین سے پلٹ رہے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. ہیراکول نے پوچھا کیا نبوت سے پہلے تم نے محمد کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے سنا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں. ہیراکول نے کہا کیا محمد کبھی اپنی بات سے، اپنی زبان سے پیچھے ہٹے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا نہیں، ابھی تک تو نہیں، کیونکہ ہم نے ابھی ان کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی بنائی ہے، تو اب تک تو وہ ہمارے اگریمنٹس پر ہیں، اسے پیچھے نہیں ہٹے. ہیراکول نے پوچھا کیا تم نے کبھی ان سے جنگ کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں. اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابو سفیان نے کہا کہ کچھ وہ لوگ جیتے کچھ ہم جیتے. ہیراکول نے پوچھا کہ وہ کیا سکھاتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت مت کرو، اور صلاح پڑھو اور دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک رکھو. اس کے بعد ہیراکول نے اپنی بات کو سمرائز کرتے ہوئے ابو سفیان سے کہا کہ انبیاء ہمیشہ بیسٹ لینیج سے ہوتے ہیں، وہ لوگ بہترین نسل سے آتے ہیں. تم نے کہا کہ ایسا دعویٰ اور کسی نے پہلے نہیں کیا، ورنہ میں کہتا کہ یہ دعویٰ اس نے کسی سے سیکھا ہے.
نہ اس کے باپ دادا کوئی بادشاہ تھے، تو میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنی بادشاہت کو واپس چاہتے ہوئے ایسا کر رہا ہے۔ تم نے کہا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ کوئی انسان جب کسی دوسرے انسان کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا تو وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیسے بولے گا؟ تم نے کہا کہ غریب اس کو فالو کرتے ہیں۔ ہر دور کے نبی کے فالوورز ہمیشہ غریب ہی ہوتے تھے۔ تم نے کہا کہ لوگ اس دین پر بڑھتے جا رہے ہیں۔ ایمان ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔ تم نے کہا کہ کوئی اس دین سے واپس نہیں لوٹتا، کیونکہ جب ایک بار سچا ایمان دل میں آ جاتا ہے تو پھر وہ دل میں ہمیشہ رہتا ہے۔ تم نے کہا کہ وہ اپنے وعدے سے کبھی نہیں پھرتا، کوئی بھی نبی اپنے وعدے سے نہیں پھرتا ہے۔ تم نے کہا کہ وہ سب کو ایک خدا پر ایمان لانے کے لیے کہتا ہے، بتوں کی عبادت سے منع کرتا ہے، صلاح کی طرف بلاتا ہے، سچائی کی طرف بلاتا ہے، تقوی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو بہت جلد یہ انسان میرے پیروں کے نیچے کی زمین کو فتح کر لے گا۔ تو دیکھیے یہاں پر ہیراکول یہ جو کچھ کہہ رہا تھا ابو سفیان سے، اس کا مطلب کیا تھا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیا تھا، رائٹ؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ انڈائریکٹلی ابو سفیان کو دعویٰ دے رہا تھا، رائٹ؟ اور اس نے جو بات کہی تھی وہ بات سچ ہوئی، کیونکہ کچھ سال بعد ہی جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تب انہوں نے یروشلم کو فتح کیا تھا۔ پھر ہیراکول نے ابو سفیان کو کہا کہ مجھے پتا تھا کہ کوئی نبی آنے والا ہے، پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوگا، اور اگر یہ ممکن ہوتا کہ میں اس کے ساتھ ہوتا تو میں اس کے پیروں کو دھوتا۔ تو دیکھیے یہ بائی دی وے، یہ پیروں کو دھونا یہ کرسچینز کا ریچول ہے۔ جب وہ لوگ کسی بڑے آدمی کو آنر کرتے ہیں یا پھر کوئی ریلیجس لیڈر کو آنر کرتے ہیں تو وہ ان کے پیر دھوتے ہیں، اور یہ آج بھی فالو کرتے ہیں۔ تو دیکھیے ہیراکول کے ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل کو یہ پتہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے آخری رسول ہیں، رائٹ؟ تو اب جب اس نے ابو سفیان سے یہ ساری باتیں کی، اس نے پھر سے دوبارہ وہ لیٹر منگوایا اور اس کو خود زور سے پڑھا، اور جب اس نے وہ لیٹر کو زور سے پڑھا تو جو اس کے کوٹیئرز تھے، جو اس کے منسٹرز تھے، وہ لوگ سب غصہ ہو گئے، کیونکہ ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ ہیراکول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہتا ہے، اسلام کو فالو کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لوگ اس بات سے راضی نہیں تھے، تو وہ لوگ بہت زیادہ غصہ ہوئے۔ اب ہیراکول کو یہ سچویشن کو کنٹرول کرنا تھا۔ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اس نے فوراً ابو سفیان کو اور ان کے ساتھیوں کو واپس بھجوا دیا، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط تھا، جو لیٹر تھا، اس کو لے کر وہ واپس اپنے سٹی چلا گیا۔ اب وہاں جانے کے بعد اس نے اپنے منسٹرز کو ایک بند روم میں بلایا اور ان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ اس نے دروازے بند کیے اور ان لوگوں سے کہا کہ اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، ان کو فالو کریں گے تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، ان کے دین کو اپنانا ہے۔ تو جیسے ہی اس کے لوگوں نے یہ بات سنی، وہ سب بہت زیادہ ناراض ہوئے اس سے، اور سب لوگ اس بات سے ڈس ایگری کیے، اور سب لوگ اپنے اپنے سیٹ سے اٹھ گئے۔ تو جیسے ہی اس نے سچویشن کو بگڑتے ہوئے دیکھا، اس نے ان سب کو روک دیا اور کہا کہ میں تو صرف تم لوگوں کو ٹیسٹ کر رہا ہوں، میں صرف یہ چیک کر رہا تھا کہ تم لوگ اپنے دین پر کتنے ہو۔ تم ڈرو مت، ہم لوگ اپنے ہی دین پر رہیں گے، ہم لوگ اسلام قبول نہیں کریں گے، یہ صرف تمہارے لیے ٹیسٹ تھا، اور اب میں کنونس ہو چکا ہوں کہ تم لوگ اپنے دین پر بہت زیادہ اسٹرانگ ہو۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ کہ ہیراکول اسلام قبول کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کے لوگ اس بات سے خوش نہیں ہیں اور اس بات کے خلاف ہیں، تو اپنی پوزیشن کو بچانے کے لیے، اپنے کنگڈم کو بچانے کے لیے اس نے اپنی بات پلٹ دی، یعنی کہ سچ سامنے ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے پاور کے لیے اسلام قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کافر ہی رہا۔ اور ہم نے اس جیسے ایگزامپلس پہلے بھی دیکھے تھے، رائٹ؟ کئی سارے لوگ جو تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہوئے بھی اسلام پر نہیں آئے تھے، اور ہیراکول بھی ان میں سے ایک تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ جب عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو انہوں نے اپنے دور میں رومنز اور بائزنٹینز پر فتح لے لی تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو کانکر کر لیا۔ تو اب یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ ان سب میں ابو سفیان کیوں شامل تھے، رائٹ؟ تو دیکھیے یہ اللہ کی مرضی تھی کہ ابو سفیان کا کیراوان اس وقت وہاں سے گزرنا، اور ہیراکول کا ان کو بلا کر ان سے بات کرنا، اور انڈائریکٹلی ہیراکول کا ان کو اسلام کی طرف دعویٰ دینا،
یہ سب اللہ کی مرضی تھی، رائٹ؟ اور ابو سفیان کے دل میں دھیرے دھیرے اسلام کا بیج پیدا ہو رہا تھا، وہ دھیرے دھیرے کنونس ہو رہے تھے کہ اسلام حق ہے۔ خیر، تو جو ہرقل کو لیٹر پہنچانے کی ذمہ داری جو دی گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کسے دی تھی؟ وہ ضیاء بن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی۔ تو یہ تھے جو اس مشن کو پورا کیے، جو یہ ہرقل تک وہ لیٹر پہنچائے، ٹھیک ہے؟ تو ہرقل نے کیا کیا؟ اب وہ اسلام پہ تو نہیں آیا، رائٹ؟ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے ضیاء بن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو کئی سارے تحفوں سے واپس مدینہ لوٹائے، ٹھیک ہے؟ بیسکلی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا زیادہ امپریس ہو گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکا، تو اس نے کئی سارے تحفے دیے اور ضیاء بن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو واپس مدینہ بھیج دیا۔ تو اب کہا گیا ہے کہ جب ضیاء بن خلیفہ رضی اللہ عنہ مدینہ آ رہے تھے وہ سارے تحفے لے کر، تو کچھ لوگوں نے ان پر حملہ کیا۔ اور یہ لوگ کون تھے؟ یہ لوگ بنو جزم کے لوگ تھے، یہ اس ٹرائب کے لوگ تھے، اور انہوں نے ضیاء بن خلیفہ رضی اللہ عنہ کو راستے میں ہی روک کر ان کا سارا مال لوٹ لیا اور بھاگ گئے۔ تو ضیاء بن خلیفہ رضی اللہ عنہ مدینہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ہوا وہ سب کچھ سنائے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے آگے کیا ہوتا ہے وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے۔ اس سیشن کو ہم یہیں روکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔